ہیلو ویورز، میرے ساتھ میرے اس چینل سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کچھ خبریں لے کر آیا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ کمنٹس بھی ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ پہلی خبر کافی افسوسناک ہے۔ ترکی اور شام کے حوالے سے وہاں پر ایک قیامت خیز زلزلہ آیا ہے اور اس نے انسانیت کو ایسے ادھیڑ کر رکھ دیا ہے جیسے کانٹے دار جھاڑیاں جو ہیں کسی ململ کے دوپٹے کو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ اس قسم کے آفات جب آتے ہیں تو ہمیں اپنی ایز اے انسان ہمیں اپنی جو ہے اوقات پتہ چل جاتی ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ گردن کی اکڑ ختم ہی نہیں ہوتی۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر آپ سے اس ویڈیو کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن ایک بات بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو کافی ڈسٹربنگ ہو سکتی ہے، تو اسے آپ اپنی ذمہ داری پر دیکھیں۔ قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، محمد رسول الله۔ تو اس ویڈیو میں اگر کوالٹی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو صحیح طرح نظر نہیں آیا یا پھر جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کو بتاتا جاؤں کہ اس میں ایک بچہ ہے، تقریباً ہوگا 10، 11، 12 سال کا، تو وہ تقریباً میرے خیال سے 2-3 منزلہ ایک عمارت ہے، اس کے اوپر مطلب 2-3 منزل کے پر وہ جو ہے دبا ہوا ہے ملبے میں، اور نیچے سے ایک شخص کی آواز آ رہی ہے۔ شاید وہ شخص جو ہے مجھے نہیں پتا کون ہے، ہو سکتا ہے اس کا باپ ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ ہو، لیکن وہ شخص جو ہے بالکل بے بس ہے، وہ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتا، کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کر رہا ہے کہ اس بچے کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ یہ ویڈیو جنہوں نے مجھے بھیجی تھی انہوں نے اس پر ایک بہت ہی خوبصورت اپنا تجزیہ بھی کیا تھا جس سے میں متفق ہوں، اور یہ تھا کہ یہ شخص جو نیچے سے آوازیں دے رہا ہے اس کو شاید اپنی بے بسی کا احساس ہے کہ وہ اس بچے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو کم از کم اس کو کلمہ پڑھا دے، اور شاید وہ اس کو یہ سوچ کر کلمہ پڑھا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس بچے کی آخری سانسیں ہوں، اللہ اس بچے کو زندگی دے۔ لیکن اس شخص کی شاید یہ سوچ ہے کہ اگر اس بچے کا خدا نخواستہ انتقال ہوتا ہے تو کلمے پر ہو۔ مجھے اس ویڈیو کی آگے کی کہانی کا تو علم نہیں ہے، لیکن اس بچے کی کراہتی ہوئی آواز سن کر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہی جانتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائشوں سے پناہ مانگنا چاہیے بے شک، لیکن اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کی حکمت پر راضی رہنا چاہیے، یہی ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ پیشن گوئی ہوئی ہے کہ اس طرح کے زلزلے پاکستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر بھی مستقبل قریب میں آ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سب پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوں اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کا ذخیرہ جو ہے وہ 16 دن کا اور ڈیزل کا 30 دن کا رہ گیا ہے۔ اب میرے حساب سے تو یہ بنتا ہے کہ اگر ڈیزل ختم ہی ہو جائے تو پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ امید ہے سمجھنے والے میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ اور جہاں تک پیٹرول کے ذخیرے کی بات ہے تو پیٹرول کا ذخیرہ چاہے 16 دن کا رہ جائے یا 16 گھنٹوں کا رہ جائے، پاکستان میں جس کی گاڑی چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی، اور اس گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کا انتقال ہو گیا ہے، اور ٹی وی پر یہ خبر چلی ہے کہ ایک عہد تمام ہو گیا اور انہیں تمام تر فوجی اعزازات کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ ویسے تو کسی مرحوم کے حوالے سے کچھ کہنا مناسب نہیں ہے،
لیکن میں یہاں پر کوئی نامناسب بات کہنے بھی نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں نے جب یہ خبر سنی تو عافیہ صدیقی کا چہرہ بھی سامنے آ گیا، جس کا کوئی پتہ نہیں کس حال میں ہے، اور پھر افغان جنگ بھی ذہن میں آ گئی، جس میں پتہ نہیں کتنے پاکستانی ہزاروں کی تعداد میں اپنی جان سے گئے، اور جس کا خمیازہ جو ہے ابھی تک ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اور نہ جانے آگے کب تک بھگتنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر کارگل کا واقعہ بھی یاد آ گیا کہ کس طرح ایک فیصلہ کیا گیا اور پھر اس فیصلے سے پیچھے ہٹا گیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے ساری دنیا میں جو ہے ہماری جگ ہسائی کا سبب بن گیا۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن تفصیلات میں جانے کا مناسب وقت نہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ کشمیریوں کا خون رنگ لائے گا، یہ بیان ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا۔ اتنے گھسے پیٹے جملے ہو گئے ہیں یہ کہ اب ان بناوٹی بیانات کی وجہ سے ان جملوں کا کوئی اثر باقی نہیں بچا۔ کشمیر فلسطین کا خون جب تک رنگ نہیں لائے گا، جب تک مسلمانوں کو دنیا میں ایک عزت دار مقام نہیں مل جاتا۔ دنیا کی دوسری بڑی مذہبی قوم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے۔ 1.9 بلین مسلمان اس حال میں ہیں، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں، خود مسلمان ہیں۔ جب مسلمان ممالک خود ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تو پھر غیروں سے کیا کہیں۔ پاکستانی باکسر عثمان وزیر نے WBO یوتھ ورلڈ چیمپئن شپ کے باکسنگ مقابلے میں اپنے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا۔ اب اس بھائی نے نہ جانے کتنی محنت اور لگن کی ہوگی اور کس کس طرح کی ٹریننگ سے گزرا ہوگا، لیکن میں یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو اس کے گھر والوں کے علاوہ اور محلے کے کچھ لوگوں کے علاوہ اور کچھ عزیز و اقارب کے علاوہ شاید ہی کوئی جانتا ہو، جبکہ یہ جوان دوسری جگہوں پر، دوسرے ملکوں پر پاکستان کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے انفلوئنسرز بھی بدل گئے ہیں۔ پہلے لوگ پاکستانی ادیب، شعراء، آرٹسٹ وغیرہ سے انفلوئنس ہوتے تھے، آج کل کا اپنا ہی اسٹائل ہے۔ میرا دل ہے پکارے پر ڈانس کرنے، آپ ٹی وی پر آ جائیں گے۔ لاہور دا پاوا اختر لاوا، اس جیسے بے ہنگم اور بے معنی سلوگنز بنا لیں، آپ مشہور ہو جائیں گے۔ لیکن عثمان وزیر کو ٹی وی پر کوئی نہیں بلائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں اور عوام کیا دیکھنا چاہتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ٹی وی پر وہی دکھائیں گے جو عوام دیکھنا چاہتی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ دکھائیں گے نہیں۔ گجرانوالہ میں ڈاکوؤں نے باوردی اور مسلح پولیس اہلکاروں کو لوٹ لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز سے ہمارے زیادہ تر پولیس والے لیس ہوتے ہیں وہ اکثر ایک ڈنڈا ہوتا ہے، جو کسی غریب کی کمر پر تو پڑ سکتا ہے، لیکن اگر اس کا سامنا کسی امیر سے پڑ جائے تو وہ ڈنڈا اس امیر کے گھر کے گٹر کھولنے کے بھی کام آ سکتا ہے۔ اگر ان پولیس والوں کو مسلح کہا جائے تو بھائی ان سے بہتر اسلحہ تو امیروں کے گھروں کے چوکیداروں کے پاس ہوتا ہے۔ ویسے پاکستان کی پولیس کی کیا بات ہے، اگر انہیں کسی کو پکڑنا ہو تو ان کے پاس دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ غریب کے لیے ہے، جس میں یہ اپنی ڈنڈوں کی رننگ پوری کرتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں تو پھر گھسیٹنے اور رگڑنے کی مشق شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ امیروں کے لیے ہے، جن میں یہ پولیس والے کم اور پرسنل اسسٹنٹ زیادہ لگتے ہیں، چاہے پھر وہ گاڑی کا دروازہ کھولنا ہو یا راستے کلیئر کرنا ہو، یہاں تک کہ کبھی کبھی یہ امیروں کے گھر پہنچ جاتے ہیں گرفتاری کے لیے، اور پھر ان کو ڈیوٹی دے دی جاتی ہے کہ بھائی گھر کا سودا لے آؤ یا بچے کو اسکول سے لے آؤ۔ ویسے آج کل پنجاب پولیس نے ایک تیسرا طریقہ بھی نکال لیا ہے، وہ شاید ملزمان کو ڈرائی کلین کی سہولت مہیا کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے ہر ایک کو گرفتار کرنے کے بعد فوراً ان کے کپڑے اتار لیتے ہیں
اور تصویر بھی کھینچ لیتے ہیں کہ شاید کسی کے کپڑے کسی اور کو نہ چلے جائیں۔ لیں جی، خبر یہ ہے کہ 2 پٹھانوں کی آپس میں شادی ہو گئی ہے۔ خبر ہے تو عجیب سی، لیکن ہے سچ، کیونکہ ہمارے ایک دوست کے بقول پٹھان جو ہے وہ کوئی قوم نہیں ہے، وہ ایک کیفیت کا نام ہے جو کسی پر بھی کسی بھی وقت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی کیفیت 2 آفریدیوں میں طاری ہو گئی، اور ایک آفریدی نے دوسرے آفریدی کی دختر نیک اکثر کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ جی ہاں، یہاں بات ہو رہی ہے شاہین شاہ آفریدی کی، جن کی شادی شاہد خان آفریدی کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھا یہ شادی ہوئی کیسے ہے، تو جواب ملا یہ کے نکلنے سے۔ سوال کیا کیا مطلب یہ کے نکلنے سے؟ جواب ملا ایک آفریدی کے بڑوں نے دوسرے آفریدی کے لفظ آفریدی سے یہ نکال کر آفر دی تو شادی ہو گئی۔ یہ تو خیر ایک مذاق تھا، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں دیں۔ آمین۔ اب آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ولاگ 13 فروری کو اپلوڈ ہوگا، جو آپ لوگ دیکھ سکیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق۔ تو 13 فروری کے حوالے سے ایک فیکٹ یہ ہے کہ ورلڈ وار 2 میں برطانیہ اور امریکہ نے جرمنی کے شہر ڈریسڈن میں خوفناک بمباری کی تھی، اور تقریباً 3900 ٹن سے زیادہ ایکسپلوسیوز اس شہر میں پھینکے تھے، جس سے تقریباً 6 کلومیٹر کا رقبہ تباہ ہو گیا تھا، اور تقریباً 22 سے 25 ہزار لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جرمنی کہاں پر ہے۔ اسی ورلڈ وار 2 میں جاپان کے شہر ہیروشیما میں امریکہ نے ایٹم بم بھی پھینکا تھا، جس میں تقریباً 40,000 لوگ مر گئے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ جاپان کہاں کھڑا ہے، اور پھر ہمیں دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس یہی ایک فرق ہوتا ہے، ایک قوم میں اور ایک ہجوم میں۔ اب آخر میں وہی گھسا پٹا لیکن نہایت ہی اہم جملہ، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، بیل آئیکن بھی دبا دیں، اور ایک کامنٹ کر دیں۔ اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔